کیا حال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بے شمار آسانیاں لے کے آئے، خوش رہیں۔ ہاں، میں بڑی کوشش کرتی ہوں میں رونے دھونے والے، پتہ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں زندگی کے، مجھے لگتا ہے کہ جن پہ ہر سینسٹیو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، درد بھی ہوتا ہے، آنسو بھی آ جاتے ہیں، لیکن ان آنسوؤں کا بلیو می کہ کوئی ایسا کہنا پڑ رہا مجھے، کوئی ایسا مطلب نہیں ہوتا کہ مجھے ویوز چاہیے یا شاید میرے جیسا کوئی اور بھی انسان دنیا میں ہو جس کا سینسٹیوٹی کا لیول زیادہ ہو۔ میں اپنی پرسنل ذات کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ زندگی جو ہوتی ہے نا، کہنا بہت آسان ہے۔ آج میں آپ کو صرف زندگی کی ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا فلانی عورت اتنی کامیاب ہے، فلانی عورت اتنی کامیاب ہے، جسٹ لائک سمجھ لیں کہ یہ فاخرہ خانہ میں کیونکہ یہ یوٹیوب چونکہ اب ہر ایک کوئی دیکھتا ہے اور اس کے کنٹینٹ بیس پر اس کو اچھی بزنس ہر چیز پر اس کو صدر نے بھی دیا، اس کو بیسٹ بلاگر کا نام بھی ملا، سب کچھ، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں فاخرہ خانم کا 1% بھی ہاتھ نہیں ہے۔ جو خوبیاں فاخرہ میں تھیں، جو وہ کرنا چاہتی تھیں، وہ ان کے اندر تھی۔ اگر ان کا ہسبینڈ اچھا نہ ہوتا نا تو وہ پھر میری طرح وہ ساری خوبیاں قبر میں لے کے چلی جاتی۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ دیکھو، بیٹیوں کی شادی کرتے ہوئے بیٹیوں کا مزاج دیکھ لیا کریں کہ جس کو ہم بیٹی دے رہے ہیں کیا وہ شخص آپ کی بیٹی کے قابل ہے بھی کہ نہیں۔ عورت کی کوئی اپنی ذات نہیں ہوتی، بلیو کریں۔ عورت جتنی زیادہ قربانیاں دیتی ہے نا، اس کو اتنا اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو کڈی چنگی ہے، تو بول دی ہی نہیں، اے تو اللہ دی گاں ہے، اے تو کچھ بھی نہیں کہندی، فلانا فلانا۔ لیکن یقین کریں، یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان، عورت، میں نے اتنی کوشش زندگی میں کی، اتنی میں نے کوشش زندگی میں کی کہ شاید میں اب اس کو بیماری میرے لیے بن گئی، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ دنیا سے چلی جانی ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن میرے ساتھ کسی نے نہیں دیا، اور میرا ساتھ اس لیے کسی نے نہیں دیا کہ جہاں میرے ابو کہا کرتے تھے عورتیں پتر زیادہ ہوتی ہیں نا، وہ گھر نہیں چلتے۔ میرے سسرال میں جب میں شادی کر کے آئی تھی، 4 نندیں تھیں ماشاءاللہ سے کنواری، اور ہلے بھی کنواری ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے نا ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس میں یہ بات کہوں گی کہ 100% غلط ثابت کر سکتی ہوں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے۔ عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اس لیے ہوتا ہے اگر عورت اپنے فرائض کو جانتی ہو، اپنی چیزوں کو سب کو اچھے طریقے سے ڈیل کر رہی ہو، پھر اس کو اس کا ہسبینڈ اس چیز کا رسپانس دے تو وہ کامیاب عورت ہے۔ دیکھو، اگر فاخرہ خانم میں یا میرے منہ پہ فاخرہ چڑھی ہوئی ہے، نتاشا ہے، مریم پرویز ہے، بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو زیرو سے اٹھی ہیں، گھروں سے، عام نارمل گھروں سے اٹھی ہیں، یہ بھی نہیں کہ کوئی بہت وہ، لیکن ان کے پیچھے ان کے ہسبینڈ کھڑے ہیں دیوار بن کے۔ ایک بلاگر نے اپنی بیٹی کو کینیڈا بھیجا، بڑا ایموشنل سین تھا۔ اس لیے ایموشنل سین تھا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ ان کے باپ کی خواہش تھی کہ وہ باہر کے ملک پڑھے۔ میرے ابو کی بھی بہت خواہش تھی کہ انہوں نے میری شادی ہی یہاں پہ اس لیے کی تھی کہ میری بیٹی پڑھ لکھ کے افسر بنے گی، کیونکہ یہ بہت محنتی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کی پتہ نہیں کون سی طاقت ہے۔ ابو ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ اس کی نیت کی وجہ سے نا، اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی طاقت ہے، یہ ہر مسئلے سے اللہ اس کو نکال دیتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ عورت اس وقت ٹوٹتی ہے جب اس کی اولاد اس کے ساتھ دغا کرتی ہے، اس کے ساتھ جڑے لوگ اس کے ساتھ وفا نہیں کرتے۔
بہت تکلیف دہ مرحلے ہوتے ہیں یہ، ان کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ خاموشی سے اپنے کہنا اور صبر کرنا شاید خدا کو اسی لیے پسند ہے۔ میری کسی بھی بات کو یہ مت سمجھیے گا غلط، یہ ایک نیچرل چیز ہے، رونا آ جاتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے اندر سے کہ بہت کوشش کی زندگی میں کچھ کرنے کی، پر نہیں کرنے دیا گیا، اور جن کی خاطر زندگی داؤ پہ لگا دی انہوں نے مجھے داؤ پہ لگا دیا۔ میری آپ سب سے بہت بہت ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کر دو گے نا یا کرو گے تو شاید میں اس بیماری سے بھی بچ جاؤں اور ان حالات سے بھی بچ جاؤں۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میری بات کو ضرور سمجھیے گا اور اپنی زندگی کو جیے، کسی پہ قربانیاں مت دیں، بچوں کی خاطر، پیو دی خاطر، ماں دی خاطر، کسی نے آپ کو اپریسیشن نہیں دینی۔ سب نے اینڈ پہ آ کے یہ کہنا اسی کی کر سکتے ہیں، اسی تمہیں کیا سی کوئی، یہ لفظ پھر کھا جاتا ہے کہ اس وقت اگر میں نہ بولتی یا میں نہ کرتی، وہ قربانی دیتی، تو تب بھی تو تم لوگوں نے نہیں چھوڑنا تھا مجھے۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ اگر کسی کی بیٹی آتی ہے نا آپ کے گھر، تو وہ گھر بسانے کے لیے ہی آتی ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو فیڈ کیا ہوتا ہے، ہمیں تو کم از کم فیڈ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ طلاق کیا ہوتی ہے، یا دوسری شادی کیا ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں سوچ سکتے۔ شاید میری کچھ آزمائشیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو شاید میں بہت پسند ہوں کہ میری آزمائشیں ختم نہیں ہوتی۔ میں جہاں تک قربانی دے سکتی تھی، میں نے اپنی کیپیسٹی سے بھی زیادہ قربانی دی، اور خاموشی جہاں تک میں رہ سکتی تھی میں رہی، جہاں تک میں کچھ کر سکتی تھی میں نے کیا۔ ہمت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، اب تھک گئی ہوں۔ میرے لیے وہ تمام مائیں یا بہنیں یا بھائی جو میرا چینل دیکھیں، اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، جلدی سے اس کا واچ ٹائم کمپلیٹ کروا دیں، اور کیونکہ میں کوئی دوسرا رستہ اختیار کرنا ہی نہیں چاہتی۔ یہ بات میرے باپ نے مجھے سکھائی تھی۔ میں آج بھی سوچ رہی تھی کہ میرے ابو کو جب فالج ہوا تھا، میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی جب باتیں ہو رہی، میرے ابو نے مجھے ایک بات کی، غنودگی میں تھے موت کی، کہتے کہ پتر میرے جیب چوے کتنے پیسے ہیں؟ میں نے کہا ابو جی 425 اور 26 روپے ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں اس سے زیادہ پیسے میرے اوپر نہ لگانا۔ اتنا خوددار انسان، اس کی بیٹی کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ شاید ایسا لگ جاتا، ماموں کا لگ جاتا، کسی اور کا لگ جاتا، لیکن خدا نے مہلت ہی نہیں دی، کسی کا پیسہ ہی نہیں لگا، اور وہ دنیا سے چلی۔ اور یہ ہما آتش دنیا کے رحم و کرم پہ آ گیا۔ محمد اسلم آتش بھی چلا گیا، وسیم آتش بھی چلی گئی۔ وہ ہما آتش جو بہت ڈھکے چھپے طریقے سے اس رشتے کو نبھا رہی تھی ماں باپ کی خاطر، ان کے جانے کے بعد ٹوٹ گئی، نہیں سنبھلا گیا بس۔ ہر چیز کی برداشت ہوتی ہے، مجھے اللہ پہ بہت یقین ہے کہ وہ مجھے میری ایک دن ضرور سنے گے۔ ولاگنگ کرنا بہت مشکل کام ہے، میں سمجھ سکتی ہوں، بہت چیزیں بھی چاہیے، مائک بھی چاہیے، مجھے کوکنگ آتی ہے، سب کچھ چاہیے، ہر بات آتی ہے،
व्लॉगिंग एक बंदे का काम नहीं है। व्लॉगिंग में कम से कम अगर पूरा घर नहीं तो एक बंदा तो आपके साथ ज़रूर खड़ा हो, घर का, वो बेटा हो, भाई हो, माँ हो, जो भी रिश्ता हो। एक अकेला बंदा व्लॉगिंग नहीं कर सकता। बस बात बहुत लंबी हो जाएगी। इस बात में बस इतना कहना चाहूँगी एंड पे कि हम जब बहुत सहते हैं और सहते सहते जब बहुत सारी बीमारियों को इकट्ठा कर लेते हैं और हम बूढ़े हो जाते हैं वक्त से पहले। मुझे कल की बात लगती है कि मैं तो बहुत एक्टिव थी, मैं तो सब काम कर लेती थी। मुझे तो खामोशी से सारा दिन बर्तन धो रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, बच्चे भी संभाल रही हूँ, मैं पढ़ भी रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही थी। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कब मैं थक गई, कब मुझे कमर में दर्द रहने लग गया, कब मेरे सर में दर्द रहने लग गया, कब मैं नेगेटिविटी में चली गई, क्योंकि मैं थक गई थी। मैं उस दलदल में इतना फंस चुकी थी कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं इनको क्या जवाब दूँ। एक छोटी सी बात है कि एक अनमैरिड नंद है, मैं अगर उसको कोई भी वर्ड बोलूं मेरा दिल कांपता है। उन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तबाह करके रख दिया मुझे। लेकिन मुझे एक लफ्ज़ काट के कहा जाता है कि यार मैं किसी की बेटी को बुरा ना करूं, ये उसके अमल है, ये उसके साथ है। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी अगर ये आज़माइश है तो प्लीज़ अल्लाह मियाँ अगर आप सुन रहे हो तो इसको कम कर दे, इसको ख़त्म कर दे। और मुझे भी सेहत बहुत अच्छी लगती है, मैं भी सेहत वाली ज़िंदगी गुजारूँ। मैंने ज़िंदगी में इतनी मेहनत की है, मैं भी मेहनत करके खाऊँ। मेरी बस हो गई, मुझसे आर्टिफिशियल लाइफ नहीं गुजारी जाती। व्लॉगिंग करना सब कुछ, ये चीज़ें मैं बहुत शौक आता है अब करने का, लेकिन नहीं हो पाता मुझसे, मैं कर ही नहीं पाती। क्योंकि मैं अकेली क्या क्या करूं, किस तरफ जाऊं, हर रास्ता बंद है। कहते हैं ना दुनिया में इससे चलो छोड़ें, शेर भी बहुत इमोशनल कर देगा। बहुत रिक्वेस्ट है, वो कहते हैं ना कि बहुत सारी मंजिलें मैंने तय की हैं, लेकिन मैंने किसी को तंग नहीं किया, इसलिए मैं YouTube पे आ गई थी। और मैं आपसे इतना कहूँगी कि मेरी जहाँ तक हो सकता है सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं ज़िंदगी की जंग अकेले लड़ रही हूँ। और ये बात मैं व्यूज़ लेने के लिए नहीं कह रही, ये इंसानियत के नाते कह रही हूँ। ये रब जानता है कि मैं ज़िंदगी को कैसे लेके चल रही हूँ। और YouTube पे मैं सिर्फ आई ही इसलिए थी कि मेरी ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के लिए पैसे की ज़रूरत है। और जिस बीमारी में मैं जा चुकी थी, वो बीमारी मौत ही लेके जाती है। मौत से डर तो नहीं लगता, लेकिन अमाल कोई नहीं है मेरे पास जो खुदा को जाके दिखा दे। वो तो बच्चों की नज़र ज़िंदगी हो गई, पीछे माँ बाप की नज़र हो गई, अपने लिए तो जिया ही नहीं। बस जितना हो सकता है मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर मेरी कोई चीज़ आपको लगता है कि बेहतर हो जाएगी और इससे मेरे व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे या मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा। इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे बताइएगा कि किस तरीके से मैं इसको चलाऊं, क्योंकि मुझे अब ज़िंदा रहने के लिए भी पैसों की ज़रूरत है और मेरा कोई रिसोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा। बस बहुत सारी बातों में सबसे ज़्यादा एंड पे कहते हुए थोड़ी बहुत तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है कि अब माँ बाप नहीं है। कोई ये नहीं कहता उतना रोटी खाइए, नहीं कुछ, कोई नहीं कहता कि बदल कपड़े गर्मियाँ ने सवाए, कोई नहीं कहता रात को नींद आई थी, कोई नहीं कहता कि तबीयत कैसी है।
سب کو پرفیکٹ کام چاہیے، بس کہ ان کے کام ہونے چاہیے۔ عورت کا مقصد صرف یہاں پر بچے پیدا کرنا، ان کو پالنا اور ان کے کام پورے کرنا۔ بس جتنا ہو سکتا ہے مجھے سبسکرائب کیجیے گا، اور جہاں تک ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ ایک زندگی کو بچا سکتے ہیں آپ صرف ایک بٹن دبانے سے۔ اور ویوز جہاں تک ہو سکتا ہے میرے ساتھ دیجیے گا۔ میں پوری کوشش کروں گی، میں کرتی بھی ہوں، لیکن اب میرا بازو بالکل شیل ہو رہا ہے، ہل نہیں رہا میرا، لیکن میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں بات کر سکوں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ٹیک کیئر۔